آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ترکی میں رجب طیب اردوغان کے تخت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بھی اردوغان کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی جو ناکام ہو گئی تھی، اور اس میں جو ہے اردوغان کے تخت کو بچانے میں رشیا نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت بڑی تعداد میں اردوغان کو عوام کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس بار جو ہو رہا ہے وہ عوام بڑی تعداد میں طیب اردوغان کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور اتنی شدید مظاہرے ہو رہے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ بڑی تعداد میں وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ان پر جو ہے آنسو گیس کے شل اور واٹر کینن سے بھی ان پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ پبلک کو منتشر کرنے کے لیے ہر طاقت کا استعمال یعنی ترکی میں کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت طیب اردوغان کو جو پچھلی فوجی بغاوت تھی تو عوام کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس وقت جو عوام نکلے ہوئے ہیں اس شخص کی، یہ صدارتی امیدوار تھے، آپ کی سکرین پر اس کی تصویر آ رہی ہے، یہ رمان آدروغ ہے۔ ان کی گرفتاری اور ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ترکی میں جو ہے یہ صورتحال بنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت طیب اردوغان نے جو اپوزیشن کے دیگر لیڈر ہیں یا رہنما ہیں ان کو بھی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ اب جو صورتحال ہے ان کی ان پالیسیوں کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ ترکی کے تقریباً تمام شہروں میں یہی صورتحال ہے۔ تقریباً ہر شہر میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ہر سٹی میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر شدید پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، شدید مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ یہ مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ طیب اردوغان کے جو تخت ہے وہ بالکل خطرے کی آخری لمحات میں کھڑا ہے۔ یاد رکھیں کہ طیب اردوغان نے جو پالیسی وہاں پہ لانچ کی ہے، جیسے انہوں نے مسلم امہ کے کردار میں جو ان کو کرنا چاہیے تھا ادا وہ کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس حوالے سے اب وہاں پہ لاقانونیت اور جمہوریت کی بحالی، اس سارے اور معاشی یعنی ترقی کے حوالے سے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں طیب اردوغان کے خلاف۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ طیب اردوغان کی پالیسیوں کے خلاف نکلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ طیب اردوغان نے طاقت کے نشے میں اب فیصلہ ہوا ہے، وہاں جب وہ ترکی کی شرح ہے وہاں پہ جو ہے ان کو کچلنے کا یعنی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو دوسری طرف عوام ہے کہ یہ بفر چکے ہیں اور یہ پوری طرح سڑکوں پر نکل چکے ہیں۔ واضح کرتا چلوں کہ طیب اردوغان 2016 سے جو فوجی بغاوت تھی اس کے بعد لگاتار یہ یعنی مقبول بھی تھے اور لگاتار ترکی کے صدر بھی بنے۔ اس سے پہلے استنبول کے جو ہے وہ جو میئر تھے، اس وقت جس شخص کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا ہے تو وہ بھی استنبول کے میئر ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کی بڑی تعداد، اس کی مقبولیت کی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے، وہ مقبولیت کے یعنی عروج پر ہے۔ اس وقت جب طیب اردوغان تھے اس کی مقبولیت بھی عروج پر تھی، تو رشیا نے اس کی فوجی بغاوت کو ناکام کرایا اور اس کا تخت بچایا تھا۔ لیکن اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ عوام کی مکمل سپورٹ جو ہے وہ جو دوسرے صدارتی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اینٹی ان کو حاصل ہے، اور طیب اردوغان سے لوگ یعنی نفرت کر چکے ہیں اور ان کی پالیسیوں کے خلاف نکل چکے ہیں، اور ان کے تخت کو ہے وہ جو ہے گرانا چاہتے ہیں، یعنی ان کا تخت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت بڑی گمبھیر صورتحال ہے ترکی میں، اتنی شدید شدت آ چکی ہے مظاہروں میں کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ امت مسلمہ طیب اردوغان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے، لیکن جو اس کی پالیسیاں تھیں، اس نے جا کر یوکرین میں جو ہے
اس کی امداد کے لیے یہ کھڑے ہو گئے۔ جہاں فلسطین میں قتل عام تھا تو اسرائیل کے خلاف انہوں نے سٹینڈ بھی نہیں لیا، تو جتنی پیمانے پر حماس کی یعنی مدد کرنی چاہیے تھی وہاں پہ نہیں کیا۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئی، واضح کمی آئی، اور ترکی کی معاشی جو صورتحال ہے وہ ڈیمیج ہو گئی۔ دوسری طرف آپ کو بتاتا چلوں کہ رومانیہ میں بھی سیم یہی صورتحال ہے۔ رومانیہ میں الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد جو جیتنے والے یعنی شخص تھے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پر لا قانونیت اور جو ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے لا قانونیت کے خلاف عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو واضح کرتا چلوں کہ رومانیہ یورپ کا اہم ترین کنٹریز ہے، لیکن اس میں جو ہے جو خفیہ طاقتیں ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ وہاں الیکشن میں مکمل طور پر فراڈ ہوا ہے، اور اس یعنی الیکشن مکمل طور پر، معاف کیجیے گا، الیکشن مکمل طور پر جو جماعت جیتی ہے اس کے کینڈیڈیٹ کو پکڑ کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو وہاں پر جو صورتحال ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور جو مظاہرے ہیں وہاں پہ جاری ہے۔ اب آپ کو واضح کرتا چلوں کہ رومانیہ جو ہے یورپ کا ملک ہے، تو یوکرین کی جنگ میں وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو ٹرکی کی صورتحال ہے وہ جو ہے، جو پہلے بغاوت، فوجی بغاوت ہوئی تھی، تو وہاں عوام کی مکمل سپورٹ تھی طیب اردوغان کو، اور لوگ ٹینکوں کے آگے، آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹینکوں کے آگے آ کر لیٹ گئے تھے، اور اتنی یہ مقبول تھے عوام میں۔ جو اب صورتحال ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، اب عوام ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف رومانیہ میں بھی سیم یہی صورتحال ہے۔ رومانیہ میں جو مقبول لیڈر ہے اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رومانیہ کے لوگ سڑکوں پر ہیں، اور جو یوکرین کی جنگ ہے، جو جماعت جیتی ہے، یہ لوگ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، تو وہ یوکرین کی جنگ میں بالکل پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، یوکرین کی جنگ میں نہیں جانا چاہتے۔ لیکن جو رومانیہ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہے، وہ جو ہے جو دنیا بھر سے اسلحہ جا رہا ہے رومانیہ میں، وہ یوکرین میں دے رہے ہیں۔ پوری طرح یورپین کنٹریز کے وہ ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کو جو مقبول ترین شخص ہے رومانیہ میں، تو اس کو جو ہے بے تحاشا مقدمات اس کے اوپر بنا دیے گئے ہیں، جیسے توشہ خانہ اور دوسرے مقدمات ہوں۔ سیم اسی طرح عرب یعنی ایک مسلمان ملک میں بھی توشہ خانہ اور مقبول لیڈر کے ساتھ سیم یہ اسی طرح یعنی صورتحال ہے۔ تو ادھر ٹرکی میں بھی اب یہی صورتحال بننے جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی رومانیہ کی طرح جیسے یہاں بنا دیا گیا ہے سسٹم، رومانیہ میں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، جس شخص کو گرفتار کر کے عوام کا مقبول ترین شخص ہے، لیکن یہ الیکشن بھی کلیئر جیت گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو طاقتیں ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتی اور اس کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے یہ توشہ خانہ اور پتہ نہیں کتنا لاتعداد کیسز اس پر بنائے گئے ہیں، اور یہی کنٹریز، یہی صورتحال ترکی میں بھی ہے، یہی صورتحال ایک اور مسلمان ملک میں بھی ہے جہاں لاقانونیت ہے، جمہوریت کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اور سیم اسی طریقے سے اب طیب اردوغان بھی رومانیہ کی طرز پر جیسے وہاں کو جو خفیہ طاقتیں ہیں کنٹرول کر رہی ہیں، تو سیم طیب اردوغان بھی اب لوگوں کو کچلنے اور لوگوں کو طاقت کے نشے میں دبانے کے لیے لاقانونیت اور جمہوریت کی پٹڑی کو پاش پاش کرتے ہوئے اب جو ہے وہ جناب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو پوری طرح سے جیلوں میں بند کر دیا جائے اور نظام کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اس طریقے سے جہاں فسادیت ہو، ظلم ہو اور لاقانونیت ہو اور جمہوریت بھی پاش پاش ہو، وہ کنٹریز ترقی نہیں کرتی۔ یہی طریقہ اگر طیب اردوغان نے آزمایا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں کتنی ٹرکی کے لیے خطرناک ہوگا۔ جو پالیسیاں تھی طیب اردوغان کی، اس سے یہ لوگ متنفر ہوئے ہیں، اس سے یہ لوگ خفا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے صاف شفاف الیکشن کرانا ہے تو انہوں نے آئین میں، طیب اردوغان نے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی کہ یہ 2028 تک یعنی ہے ترکی کے صدر، اس کے بعد نہیں بن سکتے۔ اب آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے
یعنی آگے بڑھ رہے ہیں یہ، اور طاقت کے نشے پر عوام کو دبانا چاہتے ہیں، اپوزیشن تمام کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کے اینٹی صدارتی امیدوار استنبول کے جو میئر تھے اس کو جو ہے جیل میں بند کیا طیب اردوغان نے۔ سیم یہی صورتحال ایک اور ملک میں بھی ہے جو ایشیا کا ملک ہے، اس میں بھی یہی صورتحال ہے، اس کی اپوزیشن کو جو ہے وہ بھی دیوار کے ساتھ چن دیا گیا ہے، اور وہاں لاقانونیت اور جو ناانصافی ہے وہ عروج پر ہے۔ تو اب وہاں پہ بھی جو مقبول شخص ہے اس پر لاتعداد پرچے کر دیے گئے، مقدمات درج کر دیے گئے، اور اس کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو سیم یہی صورتحال اب ترکی میں ہے، رومانیہ میں بھی صورتحال گمبھیر ہے۔ ترکی میں جو صورتحال ہے، میں واضح کرتا چلوں کہ پہلی فوجی بغاوت میں لوگ جو ہیں وہ طیب اردوغان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ ان کے فدائین تھے، وہ ان پہ جان نثار تھے، اس وجہ سے وہ فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے۔ لیکن جو اب صورتحال ہے، اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ لوگوں نے اس کی مقبولیت کے پیچھے تو وہ کھڑے رہے، لیکن اب اس کو دیکھ لیا ہے، اس کی پالیسیوں کو دیکھ لیا ہے، طیب اردوغان کی پالیسیوں کو دیکھ لیا ہے، تو اب جا کر لوگ جو ہے اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ وہ صورتحال اور تھی، اور یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی سخت یعنی گمبھیر صورتحال ہے۔ وہاں